ایک نوجوان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آرول جانسن سے مخاطب ہو کر کہا اور آرول جانسن اس کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ایک راہداری کراس کر کے وہ ایک دروازے میں داخل ہوا تو اندر بڑے سے کمرے میں ایک میز کے گرد 4 افراد موجود تھے، جبکہ درمیان میں رکھی ہوئی 5ویں کرسی خالی تھی۔ آرول جانسن کو اندر آتے دیکھ کر وہ 4 آدمی مودبانہ انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے اور آرول جانسن انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پرنس آف ڈام سے اپنے سابقہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے اس کے اغوا اور میکور سے معلوم شدہ باتیں انہیں بتائیں۔ سنو گو، یہ ہمارے گروپ کا پیشہ ورانہ کام نہیں ہے، لیکن ہماری عزت اور ساکھ کا سوال ہے۔ کیفے الاک کے تہھانوں سے جیگس گروپ کا ہمارے مہمانوں کو اغوا کر کے لے جانا ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ آرول جانسن نے غصیلے انداز میں میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، باس آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ یہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مادام ٹیلر مینشن سے کسی کو باہر لے کر آنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک نوجوان نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اگر ہم اپنے مہمانوں کو باہر نہیں لا سکتے تو ہم اس مینشن کی اینٹ سے اینٹ تو بجا سکتے ہیں۔ ہم ساؤتھ زون کی جرائم پیشہ دنیا کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا گروپ مادام ٹیلر سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ آرول جانسن نے کہا، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مینشن کے ساتھ ساتھ مہمان بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر ہماری مادام گروپ ٹیلر سے براہ راست جنگ شروع ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ دوسرے آدمی نے کہا، تم بحث مت کرو، اپنا فیصلہ بتاؤ۔ اگر تم سامنے نہیں آنا چاہتے تو مت آؤ، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن بہرحال میں اپنے مہمانوں کے لیے مادام ٹیلر سے ٹکراؤں گا، چاہے اس کا نتیجہ جو بھی نکلے۔ آرول جانسن نے مضبوط لہجے میں کہا، باس یہ بات نہیں، آپ کے مہمان جیسے آپ کی عزت ہیں ایسے ہی پورے گروپ کی عزت ہے۔ ہم خاموش رہ کر بے غیرت نہیں بن سکتے، لیکن ہمیں جذباتی طور پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ٹھنڈے دل و دماغ اور جذباتیت سے ہٹ کر کوئی ایسا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک اور آدمی نے پرسکون لہجے میں کہا، میں تو اس وقت سخت جذباتی ہو رہا ہوں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ تم لوگ اس بارے میں سوچو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ آرول جانسن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، مگر آپ جا کہاں رہے ہیں؟ باقی چاروں نے بھی کرسیوں سے اٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں اپنے دفتر میں جا رہا ہوں۔ تم لوگ آزادانہ طور پر بات چیت کرو، جب کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں تمہارا منتظر ہوں گا۔ آرول جانسن نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑتا چلا گیا۔ میٹنگ ہال سے نکل کر وہ واپس اپنے دفتر میں آ گیا۔ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ مسئلہ مادام ٹیلر کا آن پڑا تھا۔ اگر اس کی بجائے کوئی ان کی حیثیت کا گروپ ہوتا تو وہ یقیناً بھوکے بھیڑیے کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتا، لیکن مادام ٹیلر کی طاقت کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ وہ مختلف ترکیبیں سوچتا رہا اور پھر انہیں رد کرتا رہا۔ اسی طرح کی ادھیڑ بن میں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی وہ چونک پڑا۔ چاروں گروپ لیڈر اندر داخل ہوئے اور پھر وہ میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ باس، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کے مہمانوں کو مینشن سے زندہ سلامت برآمد کرنے کا ایک پلان بھی بنا لیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، بولو جلدی، کون سا پلان ہے؟ آرول جانسن نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ باس، ہم نے شہر کے اس آدمی کو تلاش کر لیا ہے جس نے مادام ٹیلر مینشن کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مادام ٹیلر مینشن کی تعمیر میں حصہ لینے والے شخص کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دیا گیا، لیکن ایک شخص زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور وہ تھا بورک چلی۔ اس پر فالج گرا تھا اور وہ ہسپتال پہنچ گیا تھا اور پھر ایک غلط فہمی کی بنا پر اس کی موت کی خبر عام ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے مادام ٹیلر نے بھی اسے مردہ سمجھ لیا تھا، لیکن وہ بچ نکلا تھا اور ہسپتال سے فرار ہو گیا تھا۔ بعد میں جب وہ تندرست ہوا تو مادام سے بچنے کے لیے اس نے اپنا نام بدل لیا اور کولووے قصبے میں رہنے لگا تھا۔ چنانچہ ہم نے اسے ٹریس کر لیا ہے اور ہم نے اس سے بات چیت بھی کر لی ہے۔ اس نے ایک بھاری رقم کے معاوضے میں ہمیں مینشن کا ایک راز بتا دیا ہے۔ اس آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او وہ کون سا راز ہے؟ جلدی بتاؤ۔ آرول جانسن نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ باس، مادام ٹیلر مینشن کے تہھانوں سے نکلنے کے لیے ایک خفیہ سرنگ موجود ہے جسے مادام ٹیلر نے پہلے بنوایا تھا لیکن بعد میں بند کرا دیا۔ ہم اس سرنگ کا دروازہ کھول کر مینشن کے تہھانوں میں پہنچ سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کے مہمان وہاں موجود ہوئے تو انہیں آسانی سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اور اگر وہ وہاں نہ ہوئے تو انہیں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا اور آرول جانسن یہ تجویز سن کر اچھل پڑا، بہت خوب، بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس طرح ہم مادام ٹیلر سے ٹکرائے بغیر اپنے آدمی وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کہاں ہے وہ سرنگ؟ مجھے بتاؤ، آرول جانسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس آدمی نے جیب سے ایک نقشہ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ یہ نقشہ اس پہاڑی کا تھا جس پر مینشن بنا ہوا تھا اور ایک سرخ دائرے کی مدد سے اس سرنگ کا بند دروازہ دکھایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے تو چلو، آرول جانسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باس، آپ نے ہمارا پورا پلان مکمل طور پر نہیں سنا، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آرول جانسن ڈھیلے انداز میں واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ باس، جس طرح مادام ٹیلر نے مہمانوں کو اغوا کرنے کے لیے جیگس گروپ کو استعمال کیا ہے، اس طرح ہم نے مہمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوبارڈ گروپ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
کوبارڈ گروپ ایسے کاموں میں مہارت کا درجہ رکھتا ہے، اس طرح ہم سامنے آئے بغیر اپنا مقصد حل کرا سکتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ گڈ، واقعی مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا، آرول جانسن نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور باس ہم نے کوبارڈ گروپ سے بات چیت کر لی ہے، انہیں معاوضہ ادا کر دیا گیا ہے اور وہ مشن کی تکمیل کے لیے چال کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی مشن مکمل ہوا آپ کو رپورٹ مل جائے گی، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زندہ باد اسے کہتے ہیں، حسن کارکردگی، بہت خوب، واقعی تم لوگوں پر فخر کیا جا سکتا ہے، کوبارڈ گروپ واقعی ایسے کاموں میں تیز ہے، وہ لازماً مشن مکمل کر لے گا، اب میں مطمئن ہوں، آرول جانسن نے اس آدمی کو کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ باس، آپ کی تعریف ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب ہمارا کام صرف انتظار کرنا رہ گیا ہے، آرول جانسن نے کہا۔ اور پھر اس نے گھنٹی بجائی، دوسرے لمحے ایک مسلح نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ جاؤ ہمارے لیے اسٹور سے سب سے پرانی شراب لے کر آؤ، جلدی، آرول جانسن نے آنے والے سے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کرافیگر نے تیزی سے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر الماری کھول کر اس میں سے ایک ٹرانسمیٹر باہر نکال کر اسے میز پر رکھا اور تیزی سے فریکوینسی سیٹ کرنے لگا، اس کا چہرہ مسرت سے تمتما رہا تھا۔ چند لمحوں بعد فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن دبایا اور ٹرانسمیٹر سے زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگی۔ سپر سیکرٹ سروس کے چیف سے ہنگامی طور پر بات کرنے کے لیے یہ فریکوینسی استعمال کی جاتی تھی۔ اس کی نوبت تب آتی تھی جب مسئلہ فوری اہمیت کا ہو۔ ہیلو کرافیگر کالنگ چیف، اوور، کرافیگر بار بار یہی فقرہ دہراتا رہا۔ یس چیف اسپیکنگ فرام دی سینڈ اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے چیف کی آواز ابھری، چیف مادام ٹیلر نے ابھی فون کیا ہے، کرافیگر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر اس نے پوری تفصیل چیف کو بتا دی۔ گڈ شو، اس کا مطلب ہے علی عمران کا خاتمہ ہو ہی گیا، دوسری طرف سے چیف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں باس، مادام ٹیلر نے تو یہی رپورٹ دی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا، اوور، کرافیگر نے جواب دیا۔ کیوں، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا، اوور، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ چیف، ایک تو علی عمران انتہائی خطرناک شخصیت ہے، اس کا اس طرح آرام سے مارا جانا کچھ غیر فطری لگتا ہے، اور مادام کا لہجہ بے حس پاٹ تھا، جیسے یوں لگتا تھا جیسے کوئی مشین بول رہی ہو، اس لیے مجھے شک ہے کہ معاملہ وہ نہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اوور، کرافیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ہاں اس عمران سے ذہنی طور پر مرعوب ہو گئے ہو، مادام ٹیلر کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ انتہائی خطرناک عورت ہے، وہ کوبرا ناگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور جب دشمن اس کے مینشن میں موجود ہو تو ان کی موت یقینی ہے، اور آخری بات یہ کہ مادام ٹیلر مر تو سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی، اسی لیے اس کی رپورٹ لفظ پر لفظ سچ ہوگی، اوور، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، ایسا ہی ہوگا، لیکن میری ایک گزارش ہے، اوور، کرافیگر نے کہا۔ بولو کیا بات ہے، کھل کر بات کرو، اوور، چیف نے کہا۔ باس، آپ حفظ متقدم کے طور پر وہ ادھورا فارمولا مین لیبارٹری سے ہٹا لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس غلط فہمی میں رہیں کہ عمران مارا جا چکا ہے اور وہ زندہ ہو اور فارمولا لے اڑے، اور ہم ہمیشہ کے لیے فارمولے سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں، اوور، کرافیگر نے کہا۔ کرافیگر، تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے، تم سپر سیکرٹ سروس کے ٹاپ کے ایجنٹ ہو، لیکن تمہارا رویہ کسی بزدل اور وہمی آدمی جیسا ہے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ مین لیبارٹری کا اسٹرانگ روم دنیا کا سب سے محفوظ ترین کمرہ ہے، اس اسٹرانگ روم میں ایسے جنگی راز بند ہیں کہ اگر اس کی حفاظت میں ذرا بھی شک ہوتا تو روسیہ کی KGB کب سے ایکریمیا کو تباہ کر چکی ہوتی۔ یہ فارمولا دنیا کے ہر مقام کی نسبت اس اسٹرانگ روم میں کہیں زیادہ محفوظ ہے، وہاں اس کا حصول ناممکن ہے، قطعاً ناممکن، اوور، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے باس، خدا کرے ایسا ہی ہو، بہرحال میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، وہ میں نے کہہ دی، اوور، کرافیگر نے ڈھیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مطمئن رہو، اگر عمران زندہ بھی ہوا تب بھی وہ فارمولا کسی قیمت پر حاصل نہیں کر سکتا، اوور، چیف نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں سمجھ گیا، اب میرے لیے مزید کیا حکم ہے، اوور، کرافیگر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے وہاں سے سیکرٹ سروس کو واپس جانے کے احکامات دے دیتا ہوں، وقتاً فوقتاً مادام ٹیلر سے رابطہ قائم رکھنا تاکہ ادھورے فارمولے کے حصول کے سلسلے میں کارکردگی کا پتہ چلتا رہے، اوور، چیف نے کہا۔ بہتر باس، اوور، کرافیگر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور کرافیگر نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے اسے واپس الماری میں رکھ دیا، اب اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے تھے، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی چیف کا کہنا سچ ہے، مین لیبارٹری کا اسٹرانگ روم کوئی عام سی جگہ نہیں ہو سکتی، وہاں واقعی ایکریمیا کے ٹاپ سیکرٹ راز بند ہوں گے، اور یقیناً اس لحاظ سے ان کی حفاظت بھی فول پروف ہوگی۔ عمران کی آنکھ جسم میں دوڑنے والی شدید ترین تکلیف کی شدت سے کھلی، اور آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنے آپ کو عجیب حال میں دیکھا، وہ سر کے بال چھت سے لٹکا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے جبکہ دونوں ٹانگوں کو رسی کی مدد سے باندھ کر چھت میں موجود ہک سے باندھ دیا گیا تھا۔ عمران نے دیکھا اس کے باقی ساتھی بھی اسی طرح ایک قطار میں لٹکے ہوئے تھے،
اور مادام ہاتھ میں ایک بڑا سا چھرا اٹھائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شاید یہ اس چھرے کی ضرب تھی جس کی تکلیف کی وجہ سے وہ بے ہوشی کی وادی سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ عمران کے بازو سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور بازو میں شدید درد تھا۔ ارے تم جیسی حسین کسائیہ کسائی کی مونس کسائیہ ہی ہو سکتی ہے، معاف کرنا میری گرامر بڑی کمزور ہے، بہرحال تم جیسی کسائیہ ہو تو پھر ذبح کرنے کے لیے کس کا دل نہیں چاہتا، عمران نے کہا۔ میں تمہاری بوٹیاں اڑا لوں گی، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، مادام نے غصیلے انداز میں چھرا لہراتے ہوئے کہا۔ ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ تم کسائیہ ہو، ظاہر ہے بوٹیاں ہی کرو گی۔ اچھا ایک بات سن لو، ہمارے ملک میں بقر عید کے موقع پر کسائیوں کی بڑی قلت ہوتی ہے، تم یہ جرائم چھوڑو، اس میں ہر وقت خطرہ رہتا ہے، میرے ملک میں جا کر یہی کام کرو، بہترین بزنس رہے گا اور مجھ جیسے عاشق مزاج تو خود بخود ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، عمران نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، مادام نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا اور پھر اس نے چھرے کو بجلی کی سی تیزی سے لہرایا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ پوری قوت سے چھرا عمران کے سینے میں گھونپنا چاہتی ہے، مگر عمران نے اس سے بھی زیادہ تیزی سے اپنے جسم کو جھکولا دیا اور اس طرح نہ صرف چھرے کا وار ہتا کیا بلکہ عمران نے جھکولا دے کر پوری قوت سے جسم کو سامنے کھڑی مادام کے جسم سے ٹکرایا۔ مادام اچھل کر پشت کے بال زمین پر جا گری اور پھر وہ چیختی ہوئی دوبارہ اٹھی۔ میں تمہیں بھون ڈالوں گی، میں تمہیں دنیا کی خوفناک سزا دوں گی، مادام نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر کمرے کے اکلوتے دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ ارے پہلے بوٹیاں تو کر لو پھر بھوننا، اتنی بڑی بٹی کہاں سے لاؤ گی کہ عمران مسلم بھونتی پھرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، مگر مادام تیزی سے دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ مادام کے باہر نکلتے ہی عمران نے تیزی سے اپنے ہاتھوں کو مروڑ کر نیچے کی طرف کرنے کی کوشش کی۔ اس بار اس کے ہاتھ اس انداز میں باندھے گئے تھے کہ ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈوں کی مدد سے رسیاں وہ نہیں کاٹ سکتا تھا، لیکن بازو اس کی گردن کی پشت سے نیچے نہ آئے اور اسے معلوم تھا کہ مادام ابھی کسی مشین گن بردار کو لے آئے گی اور پھر ان کا زندہ بچنا مشکل ہو جائے گا، چنانچہ فوری طور پر جو کچھ کرنا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو زور سے سائیڈ میں جھکولا دیا اور ساتھ میں لٹکے ہوئے جوزف سے جا ٹکرایا۔ جوزف ابھی تک بے ہوش تھا، دوسرے جھکولے میں اس نے اپنی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھوں سے جوزف کے بازو پکڑ لیے، پھر اس کے ہاتھ کھسکتے ہوئے اس کی کلائیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس نے انتہائی پھرتی سے ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈوں کی مدد سے نہ صرف اس کی رسیاں کاٹ ڈالیں بلکہ اس کی کلائیوں پر بلیڈوں سے زخم بھی ڈال دیے۔ زخم پڑتے ہی جوزف کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں۔ جوزف جلدی کرو، میرے ہاتھوں کی رسیاں کھولو، جلدی کرو فوراً، عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور عمران کی گھراہٹ سنتے ہی جوزف کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے حواس بحال ہو گئے۔ دوسرے لمحے اس نے عمران کے بازو جپٹے اور پھر اس کی انگلیوں نے چند ہی لمحوں میں عمران کی کلائیوں پر بندھی ہوئی رسیاں کھول ڈالیں۔ رسیاں کھلتے ہی عمران نے تیزی سے اپنے جسم کو اوپر کی طرف اٹھایا، پھر اس نے اپنے پیروں پر بندھی ہوئی رسیاں کھول ڈالیں اور اچھل کر فرش پر آ گیا۔ ادھر جوزف بھی اپنے پیروں کی رسیاں کھول چکا تھا۔ فرش پر کودتے ہی عمران تیزی سے دروازے کی طرف چپٹا، اس نے دروازے کو بند کر کے اندر سے چٹھانی چڑھا دی۔ اسی لمحے اسے باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں نزدیک آتی سنائی دی، مگر عمران دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا، اسی لیے اس نے پرواہ نہ کی اور پھر بھاگتا ہوا فرش پر گرے ہوئے خنجر کی طرف بڑھا۔ اس نے خنجر اٹھا کر کیپٹن شکیل اور تنویر کو بھی آزاد کر دیا۔ جوزف انہیں ہوش میں لے کر آؤ، یہ گیس کی وجہ سے بے ہوش ہیں، اسی لیے چھرے سے ذرا زخم ڈال دو، پھر ہوش میں آئیں گے، عمران نے چھرا جوزف کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ دروازے کے باہر اب مکمل خاموشی طاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے آنے والے یا تو آگے نکل گئے ہیں یا پھر وہیں دم سادے رکے ہوئے ہوں۔ عمران دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا، اسی لمحے اسے ایک بار پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس بار بھاگنے والے مخالف سمت سے آ رہے تھے اور پھر کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ اگر آرول جانسن کے مہمان اندر ہیں تو جلدی بتائیں، ہم انہیں لینے آئے ہیں، کسی نے آہستہ سے کہا۔ عمران آرول جانسن کا نام سن کر چونک پڑا۔ کون آرول جانسن؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ کیفے علاق کا آرول جانسن، اگر تم ہو تو جلدی سے دروازہ کھولو اور نکل چلو، ہم نے بڑی مشکل سے اوپر جانے والا راستہ بند کیا ہے باہر سے، اس بار کسی نے تیز لہجے میں کہا اور عمران نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور دوسرے لمحے مشین گن اٹھائے 4 افراد تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ہم کوبارڈ گروپ کے آدمی ہیں، مگر ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ مہمانوں میں 3 ایشیائی اور 1 حبشی ہے، ایک لمبے تڑنگے آدمی نے کہا۔ ہم میک اپ میں ہیں، میرا نام پرنس آف ڈمپ ہے، عمران نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، ہمیں یہی نام بتایا گیا تھا، آؤ چلیں جلدی کرو، اس آدمی نے کہا اور عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے دروازے سے باہر نکل آئے۔ تنویر اور کیپٹن شکیل بھی ہوش میں آ چکے تھے۔ باہر ایک طویل راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے کے پاس 2 آدمی مشین گنیں اٹھائے بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ راہداری کے اختتام سے ذرا پہلے ایک دیوار درمیان سے ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک سرنگ سی دوسری طرف جا رہی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو سرنگ کراس کرانے کے بعد وہ سب بھی اس سرنگ میں داخل ہو گئے اور پھر ان مسلح افراد میں سے 3 افراد نے بڑی مہارت سے اندر پڑی ہوئی اینٹوں کو دوبارہ دیوار میں جوڑنا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی ٹیوبیں تھیں
جن میں سلیٹی رنگ کا پینٹ موجود تھا۔ وہ ہر اینٹ کے ساتھ وہ پینٹ لگاتے اور پھر اینٹ چن دیتے۔ ان کے ہاتھ انتہائی مہارت اور برق رفتاری سے چل رہے تھے اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ چند منٹوں میں دیوار کو اس طرح جوڑ دیا کہ عام نظروں سے دیکھنے پر محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے اینٹیں نکالی گئی ہیں۔ عمران بڑی دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آؤ آپ، دیوار جوڑنے کے بعد انہوں نے ٹیوبوں کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ سرنگ کہاں جا نکلے گی؟ عمران نے پوچھا۔ پہاڑی سے نیچے ایک جنگل میں، ایک آدمی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ایک مشین گن مجھے دے دو اور تم میرے ساتھیوں کو لے جاؤ، میں نے ابھی تھوڑا سا کام نپٹانا ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، ہمیں، اس آدمی نے احتجاج کرتے ہوئے کہنا چاہا۔ تم جاؤ اور آرول کو کہہ دینا کہ پرنس ہوتی وہاں رک گیا تھا، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور اس آدمی نے سر ہلا دیا اور اپنی مشین گن عمران کے حوالے کرنے کے بعد وہ تیزی سے سرنگ کے دہانے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ عمران کے ساتھی پہلے ہی دور جا چکے تھے۔ اب عمران مشین گن سنبھالے اکیلا ہی وہاں رہ گیا۔ جب ان کی قدموں کی دھمک بھی غائب ہو گئی تو عمران تیزی سے دوبارہ جوڑی گئی دیوار کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے دوسری طرف سے مادام کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آخر وہ کہاں گئے؟ کیا انہیں زمین کھا گئی یا آسمان؟ مادام چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ دیوار کے اس طرف گو اس کی آواز ہلکی سنائی دے رہی تھی، لیکن عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ غصے کی انتہا پر ہے۔ مادام، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تو کوئی ایسا راستہ بھی نہیں ہے اور دروازے سے ہم لوگ آئے ہیں، ایک دوسری آواز سنائی دی۔ تم نے دیر کیوں لگا دی تھی؟ یہ سب کچھ تمہاری دیر کی وجہ سے ہوا ہے، مادام نے ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا۔ آپ نے خود ہی حکم دیا تھا مادام کہ زہریلی مکھیاں لائی جائیں، اور ظاہر ہے وہ گودام نمبر 2 میں تھی، وہاں سے لانے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، اس آدمی نے جواب دیا۔ مگر یہ لوگ آخر کہاں چلے گئے؟ کیسے چلے گئے؟ اگر یہ اوپر جاتے تب بھی فوراً پتہ چل جاتا۔ او ارے، کہیں وہ اس پرانی سرنگ سے تو نہیں نکل گئے؟ اچانک مادام نے کہا، اور پھر عمران کو اس دیوار کی طرف دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ ہاں مادام، یہ اینٹیں یہاں سے نکال کر جوڑی گئی ہیں، صاف پتہ چل رہا ہے، اب ایک آواز اوپر واضح طور پر سنائی دی۔ جلدی جاؤ، سرنگ کے دہانے پر چھاپا مارو، جلدی، کہیں وہ نکل نہ جائے، مادام نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں دور جاتی سنائی دیں۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، یہ لوگ انسان ہیں۔ رسیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرا لینا اور پھر اس سرنگ سے نہ صرف نکل جانا بلکہ اینٹیں بھی دوبارہ جوڑ لینا، یہ انسانوں کے کام نہیں ہے۔ کاش میں زہریلی مکھیوں کے چکر میں نہ پڑتی، مادام کی بربراہٹ آواز سنائی دی، اور وہ شاید دیوار کے دوسری طرف کھڑی تھی۔ مادام، اگر یہ لوگ مل جاتے تو زہریلی مکھیاں ان کا وہ حشر کرتیں کہ ان کی روحیں بھی بلبلا اٹھتیں، ایک آدمی نے کہا۔ ہاں، میں انہیں ایسی سزا دینا چاہتی تھی، میں سوازو اور مارٹن کا بھرپور انتقام لینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ان کے لیے زہریلی مکھیوں کی سزا تجویز کی تھی، مگر بہرحال یہ لوگ میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ میں ان کی تلاش میں پورے ایکریمیا کو تہہ و بالا کر دوں گی، مادام نے چیختے ہوئے کہا۔ مادام، کیوں نہ اس سرنگ میں زہریلی مکھیاں چھوڑ دی جائیں، اسی آواز نے پھر کہا۔ نہیں، وہ اب تک یہاں سے نکل گئے ہوں گے، بہرحال میں معلوم کروں گی کہ اس سرنگ کے بارے میں انہیں کس نے بتایا ہے، مادام نے کہا، اور پھر اس کے قدموں کی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی 4 اور قدم بھی اٹھے اور آہستہ آہستہ وہ دور ہوتے چلے گئے۔ جب قدموں کی چاپ رک گئی تو عمران نے بڑی پھرتی سے ہاتھ آگے بڑھایا اور پوری قوت سے جوڑی گئی دیوار کے درمیان مکہ مارا۔ چونکہ اینٹیں تازہ تازہ جڑی ہوئی تھیں، اسی لیے پہلے ہی مکے سے چند اینٹیں نکل کر دوسری طرف جا گریں، اور عمران نے بڑی پھرتی سے دوسری اینٹیں بھی علیحدہ کیں، اور جب اس کے جسم کے نکلنے جتنا سوراخ ہو گیا تو اس نے سب سے پہلے سر باہر نکالا۔ جب اس نے راہداری کو سنسان دیکھا تو وہ اس سوراخ سے نکل کر راہداری میں آ گیا۔ اب وہ اس مادام والے چکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اس سرنگ میں ہی رک گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے کھلے دروازے کے سامنے ایک بڑا سا صندوق پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر انتہائی باریک سوراخ بنے ہوئے ہیں، اور اندر مکھیوں کے اڑنے کی تیز تیز آوازیں واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ عمران نے باکس کو تیزی سے دروازے کے اندر دھکیلا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ راہداری کے اختتام میں موجود دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ بند تھا۔ عمران دروازے کے قریب ہی رک گیا اور دوسری طرف کان لگا کر سننے لگا تو اسے ایک آدمی کی دوسری طرف موجودگی کا احساس ہوا۔ عمران ایک طرف ہٹا اور پھر اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ چونکہ عمران دروازے کے پٹ کی اوٹ میں ہو گیا تھا، اسی لیے دروازہ کھولنے والے کو وہ دکھائی نہ دیا۔ ارے، یہ اینٹیں! دروازہ کھولنے والے کی حیرت بھری آواز سنائی دی، اور پھر وہ باہر آنے کی بجائے تیزی سے واپس چلا گیا، اور عمران سمجھ گیا کہ وہ مادام کو اطلاع کرنے گیا ہوگا۔ عمران بے اختیار مسکرا دیا، قدرت خود بہت مدد کر رہی تھی۔ وہ اسی طرح دروازے کی اوٹ میں کھڑا رہا، اور پھر چند لمحوں بعد اسے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ ان میں سے ایک آواز اونچی ایڑی کی تھی، اور عمران سمجھ گیا کہ مادام آ رہی ہے، اور پھر اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ دروازے میں سے مادام اور اس کے پیچھے ایک مسلح آدمی بھاگتے ہوئے راہداری میں آئے اور تیزی سے ان اینٹوں کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ ارے، کوئی اندر آیا ہے، یہ زہریلی مکھیوں کا باکس بھی اندر پڑا ہوا ہے، مادام نے حیرت بھرے انداز میں تقریباً ناچتے ہوئے کہا۔
تم اس سوراخ سے جاؤ، جو ہو اسے گولی مار دو، مادام نے اچانک کہا اور مسلح آدمی تیزی سے سوراخ میں غائب ہو گیا۔ اب مادام وہاں راہداری میں اکیلی رہ گئی۔ اسی لمحے عمران نے دھماکے سے دروازہ بند کر دیا اور مادام دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر بری طرح اچھلی۔ خبردار اگر حرکت کی، عمران نے مشین گن کا رخ مادام کی طرف کرتے ہوئے چیخ کر کہا، اور مادام عمران کو دیکھتے ہی بجلی کسی تیزی سے اچھل کر کمرے کے اندر ہو گئی۔ اس نے شاید دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے چھلانگ لگائی اور پھر دوڑتا ہوا بند ہوتے دروازے سے جا ٹکرایا اور اس کے زوردار دھکے سے مادام اچھل کر گری اور زہریلی مکھیوں کے باکس کے اوپر سے ہوتی ہوئی فرش پر جا گری۔ اب بتاؤ مادام، تمہیں کیا سزا دینی چاہیے؟ عمران نے دروازے میں کھڑے ہو کر بڑے سخت لہجے میں فرش پر پڑی ہوئی مادام سے مخاطب ہو کر کہا، اور ظاہر ہے مشین گن کا رخ اسی کی طرف تھا۔ مام، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، مادام نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ معافی صرف ایک بار ملتی ہے مادام، 2 بار نہیں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے انتہائی تیزی سے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ عمران کو ٹریگر دباتے دیکھ کر مادام چیختی ہوئی ایک بار پھر فرش پر گری اور تیزی سے کلا بازیاں کھانے لگی۔ وہ شاید یہ سمجھی تھی کہ عمران نے اس پر فائر کھول دیا، مگر عمران کی مشین گن کا رخ اس زہریلی مکھیوں کے باکس کی طرف تھا اور زوردار تڑتڑاہٹ سے گولیاں بارش کی طرح لوہے کے باکس پر پڑیں اور ایک ہی بار میں باکس میں بے شمار بڑے بڑے سوراخ بنتے چلے گئے اور پھر زرد رنگ کی مکھیاں تیزی سے باکس کے سوراخوں سے نکلنے لگیں۔ اب تم جانو اور تمہاری زہریلی مکھیاں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنے قدم پیچھے ہٹا کر دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ مادام کی زوردار اور کربناک چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ اس کے کمرے میں بے تحاشا دوڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمران خاموش کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد اس مسلح آدمی کا سر اس سوراخ سے باہر نکلا اور عمران، جو شاید اس آدمی کے انتظار میں تھا، اس پر فائر کھول دیا۔ اس آدمی کے سرہے پر کھچے اڑ گئے۔ مادام کی چیخیں اب اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود عمران کو محسوس ہو رہی تھیں، مگر عمران نے مڑ کر بھی کمرے کی طرف نہ دیکھا۔ اس نے تیزی سے دیوار پر لاتیں مارنی شروع کر دیں۔ اینٹیں اکھڑ اکھڑ کر اندر گرنے لگیں، ساتھ ہی اس آدمی کی لاش بھی دوسری طرف جا گری۔ عمران سوراخ میں داخل ہوا اور پھر سرنگ میں بھاگتا چلا گیا۔ مادام کی چیخیں کافی دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں، لیکن عمران رکا نہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سرنگ کے دہانے کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں دہانہ بھی ایک چٹان سے بند کر دیا گیا تھا۔ عمران نے زور سے چٹان کو دھکا دیا، لیکن بھاری چٹان میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ عمران نے تیزی سے چٹان کے کناروں پر ہاتھ مارا کہ شاید کوئی لیور وغیرہ نظر آ جائے، لیکن ایسی کوئی چیز اسے نظر نہ آئی۔ ابھی عمران اسی تگ و دو میں تھا کہ اچانک اسے سرنگ میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور عمران چونک کر مڑا اور پھر دوسرے لمحے وہ تیزی سے چٹان کی ایک سائیڈ میں سمٹتا چلا گیا۔ کونے میں سمٹتے ہی نہ جانے اس کا پیر کس جگہ پر آیا تھا، چٹان تیزی سے گھومی اور آدھی کھل گئی۔ عمران نے باہر چھلانگ لگائی اور پھر باہر نکلتے ہی اس نے چٹان کو زور سے دھکیلا تو چٹان واپس اپنی جگہ پر پہنچ گئی اور عمران مشین گن اٹھائے اندھا دھند ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل سے نکل کر مین روڈ پر پہنچ گیا۔ یہ ساؤتھ زون کا شہری علاقہ تھا اور یہاں بازاروں میں لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اس ہجوم میں داخل ہو گیا۔ اب وہ ہر طرف سے محفوظ تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔